الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ واجب صد عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، آج ایک بڑا انوکھا سا مضمون آپ کے سامنے لے کے آیا۔ صوفیاء کے ہاں تو یہ معروف ہے، لیکن عوام میں یہ کم بولا سمجھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، گھر میں آٹا بھی موجود ہے، گھر میں پانی بھی موجود ہے، گھر میں دال سبزی سالن بھی موجود ہے، فروٹ بھی موجود ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، اس نے ہی ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ پورا مہینہ ہمیں نہ کھانے دیتا ہے نہ پینے دیتا ہے؟ توجہ ہے بھائی، ہمیں بھوکا رکھ کے اسے کیا ملتا ہے؟ ہمیں پیاسا وہ کیوں رکھتا ہے؟ نعمتیں بھی دے رکھی ہیں اور کہتا ہے کھانا بھی نہیں ہے، مشروبات بھی موجود ہے، کہتا ہے پینا نہیں ہے۔
تو جب ہم نے صوفیاء سے رابطہ کیا، ہم نے اولیاء اللہ سے رابطہ کیا، اہل اللہ سے رابطہ کیا کہ ہمیں کچھ سمجھائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھوک میں رب نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، بس وہ برکتیں تمہیں عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کشف المحجوب شریف میں، آپ فرماتے ہیں کہ الجوع طعام اللہ فی الارض، فرماتے ہیں زمین پہ بھوک یہ اللہ کا کھانا ہے۔ توجہ ہے، ایک تو کھانا ہے نا، روٹی یہ کھانا ہے، باقی جو فروٹ ہے وہ کھانے کی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو بھوک ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے اہل زمین کے لیے ایک کھانا ہے، تو اسے بھی کھانا چاہیے، بھوکا رہنا چاہیے۔ ایک حدیث طیبہ جو مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے نقل فرمائی ہے، نوّروا قلوبکم بالجوع، اپنے دلوں کو بھوک کے ساتھ منور کرو۔ دل مردہ ہو جاتا ہے، دل پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، دل پہ بدلیاں چھا جاتی ہیں، دل پہ گناہوں کا میل آ جاتا ہے، اب دل کو اجلا کرنا ہے، دل کو دھونا ہے، دل میں روشنی اتارنی ہے، تو کریں کیا؟ آقا اسلام کا جان گرامی ہے کہ بھوک کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کیا کرو۔ نوّروا قلوبکم بالجوع، بھوک کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کرو۔ وجاہدوا انفسکم بالجوع، اور بھوک کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یعنی جان جسم یہ کھانا مانگتا ہے، یہ روٹی مانگتا ہے، یہ سالن مانگتا ہے، یہ پانی مانگتا ہے، یہ نعمتیں مانگتا ہے، لیکن فرمایا کہ تم بھوک کے ساتھ جہاد کرو، اس کے ساتھ تم یہ کھانا مانگے تم اسے بھوکا رکھو، یہ پانی مانگے تم اسے پیاسا رکھو، یہ جہاد ہے جسم کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا وَجَاهِدُوا أَنفُسَكُمْ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ، بھوک اور پیاس کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ وَأَدِيمُوا قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ بِالْجُوعِ، اور جنت کا دروازہ بھوک کے ساتھ ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہو۔ آپ کی توجہ کم ہے، موضوع آپ کے مزاج کا نہیں ہے نا، سنے نہیں ہے، اس میں شیخ نہیں ہے، اس لیے آپ کی توجہ ذرا کم ہے، لیکن توجہ فرمائیے۔ کہیں جائے نا کسی کے گھر پہ دستک دینی پڑتی ہے، دروازہ ناک کرنا پڑتا ہے، کبھی انگلی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی بیل ہو تو بیل بجا دیتے ہیں۔ اب جنت کا بھی دروازہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے کو تم نے کیسے دستک دینی ہے؟ وہاں کوئی تمہیں بیل سوئچ نظر نہیں آئے گا، وہاں تم ایسے ہی اپنے انگوٹھے کے ساتھ اپنی انگلی کے ساتھ دستک نہیں دے سکتے۔ یا اللہ کیسے دستک دے جنت کا دروازہ؟ فرمایا بھوک کے ساتھ۔ تم اپنے آپ کو بھوکا رکھو، جنت کے دروازے پہ دستک ہو جائے گی، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ فَإِنَّ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ كَأَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے کہ بھوک برداشت کرنے والے کو وہی اجر ملے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے۔
اب دیکھیں جہاد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنا کاروبار چھوڑتا ہے، اپنے بیوی بچے چھوڑتا ہے، اپنے تمام مشاغل چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے وہ اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے۔ اسے 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 4 بھی لگ سکتے ہیں، 10 بھی لگ سکتے ہیں، مہینہ بھی لگ سکتا ہے جہاد میں، اسے لمبا عرصہ بھی لگ سکتا ہے، تب جا کے وہ مجاہد فی سبیل اللہ بنتا ہے۔ آسان کام نہیں ہے، مجاہد بننا آسان کام نہیں ہے، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے اگر تم وہی اجر لینا چاہتے ہو تو تم بھوک اپنے اوپر طاری کر لو، تم کھانا کھانا چھوڑ دو، تو فرمایا تمہیں وہی اجر ملے گا جو مجاہد فی سبیل اللہ کو ملے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام کسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جُوعٍ وَعَطَشٍ۔ آقا فرماتے ہیں بھوک اور پیاس سے زیادہ، اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اور اللہ کو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اب ظاہر کہ یہ عبادات ہیں، یہ فرض ہیں، لیکن اس حدیث میں آقا فرماتے ہیں بھوک اور پیاس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اللہ کو ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تم بھوک برداشت کرو گے تو تمہیں نماز پر زیادہ تقویت ملے گی، یہ تمہیں زیادہ توانا بنائے گی۔ جب تم زیادہ کھا لو گے تو کیا ہوگا؟ بدن میں سستی طاری ہوگی، تمہارا بدن سستی کا شکار ہوگا، تمہیں نیند زیادہ آئے گی، تمہاری آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائے گی، تم عبادت کے لیے کھڑے بھی ہوگے تو بوجھل ہوگے، تمہارا پیٹ اور تمہارا جسم تمہارا ساتھ نہیں دے گا، اور اس وقت تم چاہو گے کہ میں چھوڑ دوں، میں آرام کروں، میں جا کے لیٹ جاؤں، تو تمہیں جو چیز عبادت میں زیادہ مستعد کرے گی، جو تمہیں زیادہ عبادت میں آگے لے کے جائے گی، وہ بھوک اور پیاس ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھوک اور پیاس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اللہ کو ہے ہی نہیں، کہ یہ تمہیں وہاں تک پہنچائے گی، فرائض تک پہنچائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد مکاشفۃ القلوب میں ایک اور حدیث ہے کہ شیطان جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، جیسے خون جسم میں چلتا ہے نا، ایسے ہی شیطان بھی جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے راستوں کو بھوک سے روکو۔ جب تم بھوکا رہو گے نا تو شیطان کے راستے رکیں گے، شیطان کی موومنٹ کم ہوگی، اس کی گردش کم ہوگی، وہ تمہاری باڈی میں زیادہ پھر ڈسٹرب تمہیں نہیں کر پائے گا، اس کی موومنٹ کم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پہ بلایا تھا، اور کوئی طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہوا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق 30 راتوں کا وعدہ تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ 30 لیلہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا رب نے وعدہ لیا کہ موسیٰ آ جاؤ وہ طور پہ، اور تم نے 30 راتیں یہاں پر عبادت میں گزارنی ہے، اور دن کو تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر 10 پڑھا دی گئیں، اس کی ایک مخصوص وجہ ہے، وہ پڑھائی کیوں گئی، چلیں وہ بھی عرض کر ہی دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 دن پورے ہوئے نا تو آپ نے مسواک کیا۔ کیا کیا؟ مسواک کیا۔ اب ان کے مطلب معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ روزہ رکھتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے مبارک منہ سے جو ایک سمیل آتی تھی، جو ایک خوشبو اسے ہم کہیں گے، جو ایک ہوا زبان منہ مبارک سے نکلتی تھی، وہ فرشتوں کو اتنی پسند تھی کہ موسیٰ علیہ السلام عبادت کر رہے ہوتے اور فرشتے ان کے دائیں بائیں گھوم گھوم کر اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے تھے۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ نے بلکہ حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، کستوری سے زیادہ پسند ہے، جو روزے کی وجہ سے، خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے تمہارے منہ سے آتی ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مسواک کر لیا تو وہ جو ایک خاص ان کے منہ سے ہوا آتی تھی، یہ خوشبو آتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مولا یہ تو ہمارا تو نقصان ہو گیا، انہوں نے تو مسواک کر لیا، اب تو وہ رہی نہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا چلو فرشتے 10 دن اور انہیں روک لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے 30 میں 10 اور بڑھا کر 40 دن کر دیے، اور یہ 40 دن پورے کے پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوکے رہے، روزے سے رہے۔ اب کیا وجہ تھی کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے تو اس میں کہیں سستی نہ آ جائے، کہیں اس میں تساہل نہ آ جائے، کہیں اس میں کمی نہ آ جائے۔ تو رب نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ سارے دن تم نے روزے سے گزارنے ہیں، جب تم روزے سے رہو گے تو تمہارے اندر مستعد پن آ جائے گا، تمہارے اندر مزید بیداری آ جائے گی، تمہارے اندر مزید ہوشیاری آ جائے گی۔ اس طرح تم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے میں مزید برکتیں حاصل کر لو گے۔ مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت بڑی خوبصورت موجود ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ نے ایک دفعہ شیطان کو دیکھا، اس نے کافی سارے پھندے اٹھائے ہوئے تھے انسانوں کو پھانسنے کے لیے، انسانوں کو عبادت سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے۔ اب ظاہر اس کا تو کام ہی یہی ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا، عبادت سے دور کرنا، عبادت میں رکاوٹ ڈالنا، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ بہت سارے پھندے اس نے اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ نے تو ظاہر اسے دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا۔ فرمایا یہ کیا ہے اور یہ کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا حضور یہ وہ پھندے ہیں جن کے ساتھ میں انسانوں کو قید کرتا ہوں، انہیں جکڑ لیتا ہوں، انہیں رب کی جانب نہیں جانے دیتا، عبادت کے لیے نہیں جانے دیتا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا میرے لیے بھی کوئی ہے اس میں؟ کوئی میرے لیے بھی ہے تمہارے پاس کہ مجھے تم عبادت سے روک دو؟ اس نے کہا جی نہیں، آپ کے لیے میرے پاس کہیے نا کچھ نہیں ہے۔ اب اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ کے نبیوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا، داؤ نہیں چلتا، بلکہ نبی تو نبی ولیوں پہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جی نہیں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں ایک بات ضرور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک دن آپ نے کھانا زیادہ کھا لیا تھا اور اس دن عبادت میں آپ پہ سستی طاری ہو گئی تھی۔ جس طرح آپ ویسے عبادت کرتے ہیں نا، شاش بشاش ہو گئے اور پوری عقیدت، محبت اور جوش اور ولولہ کے ساتھ، اس طرح اس دن آپ نہیں کر پائے تھے تو آپ نے کھانا زیادہ کھا لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے آپ کو پابند کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کھانا زیادہ نہیں کھاؤں گا، میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میں بھی اپنے آپ پہ آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی آئندہ کسی کو راز کی بات نہیں بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے اپنا نقصان کر دیا ہے، آئندہ میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ اکثر روزے سے رہتے تھے، کھانا بہت کم کھاتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کھانا بڑا کم کھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے، تو پھر کیوں کم کھاتے ہیں؟ پیٹ بھر کے کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کم کھاتا ہوں کہ مجھے بھوکوں کا احساس رہے، مجھے احساس رہے کہ بھوک کتنی اذیت ناک چیز ہے، اور تاکہ پھر میں ان کے حقوق پورے کرتا رہوں، ان کی دروازے تک ان کی ضرورتیں میں پہنچاتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث سنیے، کشف المعجوب شریف میں حدیث ہے، بطن جائع احب الی اللہ تعالی من 70 عابد آکل او کما قال۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوکے پیٹ والا، یعنی جو بھوک برداشت کرتا ہے، ارادتاً بھوکا رہتا ہے، فرمایا بھوکے پیٹ والا اللہ تعالیٰ کو پیٹ بھرے ہوئے 70 عبادت گزاروں سے زیادہ پسند ہے۔
ہے عبادت گزار، وہ سست نہیں، عبادت کرتے ہیں لیکن پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ اب عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس میں تساہل آ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 70 عابد ہوں جو پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے ہوں، عبادت ہی عبادت کرنے والے ہوں، لیکن ان کی عبادت میں وہ لطف نہیں ہے جو بھوکے پیٹ عبادت کرنے میں ہے۔ اس لیے وہ ایک بندہ جو بھوکے پیٹ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ان 70 سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور آخری بات عرض کر دوں، کشف المحجوب میں حدیث ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوبصورت حدیث ہے، درس عمل ہے ہمارے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کان المتقدمون یأکلون لیعیشوا وانتم تعیشون لتأکلوا او کما قال۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے جو لوگ تھے نا وہ اس لیے کھاتے تھے کہ زندہ رہیں، وہ اس لیے کھاتے تھے کہ زندہ رہیں، اور تم اس لیے زندہ ہو کہ کھاتے رہو۔ یعنی وہ تھوڑا کھاتے تھے اتنا کہ جس سے زندہ رہیں، جس سے جان بچ جائے، اتنا کھاتے تھے، تھوڑا بس، پھر ضرورت محسوس ہوئی پھر تھوڑا سا کھا لیا تاکہ اگلے چند گھنٹے گزر جائیں۔ لیکن تم کس لیے زندہ ہو؟ تم کھانے کے لیے زندہ ہو کہ پھر ملے تو پھر کھائیں، پھر ملے تو پھر کھائیں، پھر ملے تو پھر کھائیں۔ تو تم کھانے کے لیے زندہ ہو، وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے۔ اب اسی سے بس ایک جملہ مجھے اور ذہن میں آ گیا، اگرچہ وہ آج کے موضوع کا نہیں ہے لیکن جملہ بڑا خوبصورت ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کے جو لوگ تھے نا، ہم تو کافی سست اور یعنی دنیا داری میں زیادہ ہم چلے گئے ہیں نا، تو پہلے کے جو لوگ تھے نا وہ آقا علیہ السلام کی مبارک سنت پر اس لیے عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے۔ جو بھی سنت ان میں پتہ چلتی نا تو وہ فوراً اس پہ عمل کرتے۔ کیوں عمل کرتے؟ کہ یہ اونچے بولیے نا، کہ یہ سنت ہے، اور ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی ہے نا۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ مطلب کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، انہیں آپ کہنا کہ جناب یہ کام ایسے سنت ہے، تو سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا۔ یعنی مطلب فرق دیکھیں نا کہ وہ لوگ اس لیے عمل کرتے تھے اتنے شوق کے ساتھ کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، سبحان اللہ جی، تو اس پہ تو ضرور عمل کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، اور ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک، کیونکہ کل میں تو مرکزی مسجد میں زیادہ ٹائم دونوں جگہ ایک ہی ہے، تو آپ کے پاس کوئی اور علامہ صاحب آئیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ 8:30 بجے انشاءاللہ آپ کی مسجد میں عید کی نماز ہے، 8:30 بجے۔ وما علینا الا البلاغ۔